اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Oh Allah, please bless us this day. Bless us in all our efforts and our service to you. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی، مرد نماز پڑھائے گا اس کا صرف وضو ٹوٹنے کا ڈر ہے، اور تو نماز پڑھائے گی تو کسی اور چیز کا بھی ڈر ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے جو تم نے سنبھالنے کی کوشش کر دی کفار کے پیچھے چلتے ہوئے. اگر اس کو دے دیا کھلاؤں گی کہاں، کیونکہ کمائی مرد کے ذمہ ہے، اور اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو کہاں سے کھلاؤں گی. اس کو دے دیا تربیت کون کرے گا. عورت کا کام گھر کی چار دیواری ہے. ان عورتوں کو سلام ہے، ان کی عزت کے احترام کے جملے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کا حافظ بناتی ہے، حدیث رسول کا حافظ بناتی ہے. ان کو خالد بن ولید کی سیرت پہ چلنے کا درس دیتی ہے. ان کو کفار کے لیے ایک چوبا ہوا کانٹا بنا کے امت اسلامیہ کو تحفہ دیتی ہے. رب محمد کی قسم، ان عورتوں کی عزت کو سلام ہے. اور جو 24 گھنٹے ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کے گود میں لے کے قوم کے لیے ہائے جمالو تیار کرتی ہیں، اللہ ایسی عورتوں سے سارے مردوں کی جان چھڑا دے. وہ رو رہی ہے، پیارے حبیب کہہ رہے ہیں خاموشی. اسی وقت آسمان سے آیات اتراتی ہیں، قد سمع اللہ. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی، قربان جاؤں اس رب کے سننے پر. پردے کے پیچھے میں بیٹھی تھی، میں نے اس کے جملے نہیں سنے، عرش پہ ہوتے ہوئے مولا نے سن لیے. وہ سنتا ہے، اس کا سننا ہمارے جیسا. ارے جس کو تم قبروں میں دفن کر کے آ کے کھڑے ہو کے پکارنا شروع کر دیا، یہ سن سکتا، یہ دیکھتا جانتا. اس اللہ کو پکاریے. تعلیم ابو حنیفہ دے رہے ہیں رحمہ اللہ. وہ بولتا ہے مگر اس کا بولنا ہماری طرح نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے اللہ کو بشر کے معنوں میں سے کسی معنی کے ساتھ متصف کیا اس نے کفر کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی صفات ہیں. ذاتی صفات حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر اور ارادہ ہے، اور فعلی صفات ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ روزی دیتا ہے. روزی کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ آج ظالموں نے اس عقیدے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا قبر پرستوں نے جس کو ابو جہل نے مان لیا تھا. وہ مانتے تھے اللہ داتا ہے. آج کہتا ہے قوال میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے چلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ خواجہ صاحب کمارے تھے، جب خواجہ کا ابا، دادا ابا، پڑ دادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا بھی دنیا پہ نہیں آیا تھا، دنیا والوں کو کون کھلاتا تھا؟ روزیاں کون دیتا تھا؟ ارے بھائی یہ خواجہ فقیر ہے، تم اپنے چندوں سے اس کی دیکھ بھر رہے ہو. وگرنہ ہمارا چیلنج ہے قبر پرستوں کو، 1 مہینے کے لیے تمام لوگ خواجہ کی قبر پہ جا کے نذرانے دینے بند کر دیں. خواجہ کو تھلو دیکھ پر بھر کے کھلا، تمہارے چندوں سے چلتی ہے. وہ بیچارہ اگر اللہ کا ولی تھا تو جنت میں گیا، کوئی اور ماجرا تھا تب بھی وہ جانے، اللہ جانے. اس اللہ کے در کو نہ چھوڑیے. اللہ روزی دیتا ہے. موجود کرنا، سابقہ مادہ اور نمونہ کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لانا، بنانا، اور دیگر صفات فعل، وہ اللہ مالک ہے جو اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ سنتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. امام صاحب درس دے رہے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے میں نے اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں، اس نے کفر کیا. جو یہ کہے اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں مجھے پتا نہیں، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. کس نے کہا؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. اور ایسا شخص بھی کافر ہے جو یہ کہے کہ اللہ عرش پہ تو ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، مجھے نہیں پتا. ایسا انسان بھی کفر کرتا ہے. کفر کا یہ فتویٰ ابو حنیفہ لگا رہے ہیں.
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کے ان کے عقیدوں سے بھاگ لے۔ دوڑنے والوں، امام صاحب کہہ رہے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے مجھے نہیں پتا، تو آسمان میں ہونا جہت مقرر کرنا ہے یا نہیں؟ جہت مقرر کرنا ہے نا کہ اللہ آسمان میں ہے، آسمان ایک جہت ہے یا زمین میں ہے؟ وہ کافر ہے جو اللہ کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے مجھے نہیں پتا وہ آسمان میں ہے یا زمین میں۔ اور آج امت کو درس کیا ملتا ہے؟ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ابن مسعود نے کہا یہ تو وفات کی باتیں لگ رہی ہیں، اچھا یہ بتائیے آپ کا غسل کفن دفن کون کرے گا؟ کہا میرے اہل بیت کریں گے۔ قبر میں کون اتارے گا؟ کہا اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ مولانا کہتے ہیں کہ بس جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجرہ عائشہ کی شان سنا رہا ہوں، یہ حجرہ عائشہ ہے، اللہ کے نبی جنازہ کون پڑھے گا؟ کہا جب تم غسل کے بعد تیار کر کے میرے جسد مبارک کو رکھ دو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرا جنازہ اللہ پڑھے گا۔ جب آپ کے جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا دنیا سے تو صحابہ آئے عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو باتیں رخصتی کی ہیں، جیسے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے کفن دے۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے اتارے۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حجرہ عائشہ بتا رہا ہوں، یہ حجرہ عائشہ، اما عائشہ کا حجرہ کیا حجرہ ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے کہا تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ابھی بتانے لگا۔ تو آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو حجرہ عائشہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ مکان و زمان ہے، لہٰذا اس کا جنازہ پڑھنا وہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ میں تو تمہیں خبر صحیح سنا رہا ہوں، کہا کہ سب سے پہلے میرا اللہ جنازہ پڑھے گا، اس کے بعد جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے مقرب وہ آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تم پہلے مرد آنا چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا، اللہ اکبر۔ نماز کی نیت یہ نہیں ہوا، پھر جب مرد ختم ہو جائیں تو عورتیں آنا، جب عورتیں ختم ہو جائیں تو بچے آنا، جب بچے ختم ہو جائیں تو تمہارے نوکر ملازم غلام آئیں گے، پھر اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ ازواج کا مقام بتا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کے لیے سمت اور جہت کی باتیں نہیں کرتے، اور دل میں آتا ہے تو حجرہ عائشہ کے اندر کہتے ہو سب سے پہلے جنازہ اللہ نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتویٰ دے رہے جو یہ کہے مجھے نہیں پتا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں، اور یہاں دعوت دی جاتی ہے اللہ لا مکان ہے لا زمان ہے، نہ اس کے لیے جہت کی نسبت ہوگی نہ کچھ اور۔ ایک عورت نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا جس رب کی آپ عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں نہیں آسمان میں ہے۔ اللہ زمین میں پٹی کیا پڑھائی جاتی ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، دل میں اللہ ہے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، کسی کے دل میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، اللہ کی حکومت، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہاں؟ عرش معلیٰ پر ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تو ایک آدمی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا امام صاحب وَهُوَ مَعَكُمْ، قرآن پاک کی آیت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو امام صاحب نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی آدمی سے کہو میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، حالانکہ تم اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ جل بھائی جل، جو کرنا کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس طرح وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت، کنٹرول، طاقت تمہارے ساتھ ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے ایک ایک چیز کو، لیکن ہے کہاں؟ اپنے عرش پہ ہے۔ آج امام صاحب کی طرف نسبت کرنے والے ان کے عقائد کی دل کھول کے مخالفت کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کی حنفیت میں کوئی دراڑ نہیں پڑتی۔ آئیے ملفوظات فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر محمود الحسن گنگوہی لکھتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ سلف کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ابو حنیفہ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ائمہ اربعہ کا نہیں ہے۔ تم نام ائمہ اربعہ کا لیتے ہو، عقیدے اپنی مرضی کے گھڑتے ہو۔ المحنت علی المفند یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔
آئیے پھر اس کا صفحہ نمبر 48 کھولتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے البتہ جہت و مکان کا اللہ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدود سے منزہ اور عالی ہے. ہم جہت کی کا اس بات نہیں کرتے. ابو حنیفہ جہت کا اس بات نہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. کچھ تو غور کرو تمہارے امام نے تم پہ کیا فتویٰ لگایا ہے، اور حقیقت میں وہ امام تمہارا نہیں ہے. اگر تم اس کو اپنا امام مانتے تو اس جیسے اپنے عقیدے بناتے. البتہ جہت و مکان کو اللہ کے لیے ہم ثابت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی اس شریعت میں یہ واضح عمل موجود ہے. پیارے حبیب نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا. امام صاحب کھل کر عقیدہ بیان کر رہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اپنے عرش پہ ہے، اور عرش آسمان پہ ہے، اور عرش آسمانوں سے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ پہ ہے. یہی سلف صالحین کا موقف ہے، یہی آج اہل الحدیث کا موقف ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے. کیسے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا جملہ یاد رکھیے، عرش پہ ہونے کو ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں سوال کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں، اس پہ ایمان لانے کو واجب سمجھتے ہیں. اور یہی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ درس دیتی ہے. جو کہے نا آپ کو اللہ ہر جگہ پہ ہے، اس سے کو بھائی دعا مانگ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اٹھائیے دعا کے لیے ہاتھ. کیسے اٹھتے ہیں جی؟ دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھے؟ ایسے. کیوں؟ آپ کی فطرت درس دے رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے. کبھی کسی نے یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا؟ جب بھی مانگتے ہیں دکھ ہوتا ہے تو یہ ہاتھ راتوں کو اٹھیں، دن کو اٹھیں. ارے بھائی یہ تو عقل سلیم ہے. جو عقیدہ توحید کو نہیں مانتے ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہے. آپ دیکھیں بابا جی کی قبر پہ آنے والا اب بابا سے مانگ رہا ہے، اور کیسے مانگتا ہے؟ بابا جی کی قبر ہے، قبر پہ آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں جی بابا جی آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں، بابا دے دے، بابا منڈا دے دے، بابا کوڑی دے دے، بابا بیاہ کرا دے، بابا دے دے، دے داتا دے داتا. کیسے مانگ رہا ہے جی؟ جس سے مانگ رہا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم تو یوں مانگتے ہیں. کیوں؟ ہمیں دینے والا کہاں ہے؟ اور یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ او عقل کے اندھے یوں مانگ. تو جس سے مانگ رہا ہے وہ نیچے پڑا ہے، بابا دے 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 دے، قسم رب دی کوئی نہیں ویکھن دیا، کڈ دے کیڑی شے دینی دے دے. وہ نیچے ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور گستاخ کا فتویٰ ہمارے اوپر. تم بڑے گستاخ ہو، اولیاء کو نہیں مانتے. آپ نے اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں ان بابو جی کے اوپر. آپ جب کسی سے مانگنے جاتے ہو، ایک فقیر آتا ہے اور ایک بندے کو دیکھتا گاڑی میں ہے، 4 پیسے والا ہے، تو کہتے ہیں بھوک لگی ہے، رات کی روٹی نہیں کھائی، بھوک سے پیٹ میں درد ہے، روٹی دے دو. وہ نہیں بیٹھتا تو نیچے بیٹھ جاتا نا کہ دے 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 دے. کھڑا ہے اور یہ اس کے نیچے بیٹھ کر دے دے یار بھوک لگی 5 روز. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کسی فقیر کو وہ آئے اور آدمی کو پکڑے نیچے گرائے، اس کی منڈی پہ پاؤں رکھے، دے 5 روپے؟ دے گا؟ کہے گا ایک دفعہ نیچے سے نکلنے دے تم 10 دم ہے، ایک دفعہ باہر آنے دے تجھے بتاتا ہوں. اور بے وقوف وہ پیر صاحب کو قبر میں گرا دیا، مٹی ڈال دی، اوپر چڑھ گئے، اوپر چڑھ گئے اور پھر کہتے ہیں بابا جی دے دو. کہتے میں تھلوں نکلن تے دے میں تم 10 دم. ہمارے ہاتھ یوں اٹھتے ہیں، ہم حق پر ہیں. کیوں اٹھتے ہیں؟ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش پہ ہے. تم نے پیروں سے مانگنا ہے تو یوں مانگو کہ جس کی طرف تمہاری نسبت ہے وہ اوپر نہیں. لاہور تیرا داتا اے جی شرک دیے حد. کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے. ہمارا داتا عرش پہ ہے. تم نے جس کو داتا کہا وہ فرش کے نیچے دفن ہے، وہ عرش کے اوپر نہیں ہے. عرش کے اوپر سچا رب اور سچا داتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء. شریعت نے قانون سکھایا ہے اللہ کی کوئی مثل نہیں. یہی عقل سلیم کا درس ہے، یہی فطرت سلیمہ کا درس ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی فطرت سلیم پہ رکھے. اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، لیکن اس کے ہاتھ کو مخلوق کے ہاتھوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. ابو حنیفہ کا تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی تعویل نہیں کرتے، اس سے مراد قدرت نہیں کہتے. المحنت میں لکھا ہے کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے. یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے سے بغاوت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مگر ہمارے کلام کی طرح نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کا کلام سنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا, اور اس نے جب موسیٰ سے کلام کیا تھا تب بھی کلام نہیں کیا تھا, تب بھی کلام کرنا اس کی صفت تھی. اور فرمایا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مصاحف میں لکھا ہوا, دلوں میں محفوظ, زبانوں سے پڑھا جاتا ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا, اور قرآن غیر مخلوق ہے. اسی طرح تقدیر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول سنیے. ایک آدمی آیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگا. انہوں نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ تقدیر میں غور و خوض کرنا ایسا ہے جیسے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھے, جتنا دیکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ازل میں اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا تھا, اور یہ بھی فرمایا اللہ معدوم کو اس کے عدم کی حالت میں بحیثیت معدوم جانتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ جب وہ اس کو موجود کرے گا تو اس کا فنا کیسے ہوگا. وہ اللہ مالک ہے جو موجود کو اس کے وجود کی حالت میں آنے سے پہلے جانتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے اس کا فنا کیسے ہوگا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مقرر کردہ تقدیر لوح محفوظ میں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے. قلم نے سوال کیا اے اللہ کیا لکھوں, تو مالک نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دو. سب کچھ لکھ دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چیز کو جو انہوں نے کی صحیفوں کے اندر ہے, ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں بغیر کسی چیز کے پیدا کی, اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سلف صالحین کے منہج پہ زندہ رکھے, اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اصحاب رسول اللہ نے سمجھا, پھر اپنے شاگردوں کو سمجھایا, تابعین نے سمجھا, تبع تابعین نے سمجھا, سلف صالحین کے منہج پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور پک ڈنڈیوں سے بچائے, ٹیڑے راستوں سے بچائے, قرآن و حدیث کے اوپر چلائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دینے والا, پھیلانے والا, ماننے والا, سن کر آگے پہنچانے والا, عمل کرنے والا, اور اس دعوت کو پھیلانے کے راستے میں کسی لالچ کسی ڈر کو خاطر میں نہ لانے والا بنائے. زندہ رکھے, زندہ رکھے, زندہ رکھے جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری جنت کے لیے, ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو. ہمیں اپنے پاس بلائے جب وہ اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہو, تو اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہمیں اس حال میں بلائے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا پیغام نکل رہا ہو, اور اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت پا کے ہم اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو رہے ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. سامعین کرام, ہماری یہ دوسری نشست ختم ہوئی, تو تیسری نشست انشاءاللہ بعد نماز مغرب ہوگی, سوال جواب کی شکل میں اور انعامات کی تقسیم کی شکل میں رہے گی. تو بعد نماز مغرب آپ تمام لوگ جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد بھی ویسے ہی بیٹھیں, تاکہ